جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے۔ تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا، اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے۔ لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہیں، بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں، دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ لیکن سر یہ میڈیا، سر یہ ریاست، یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے، اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ تک کیا کرتی ہیں۔ اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے دوسرا اسپیکر صاحب انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے، اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں۔ تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں، سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی۔ سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں، سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں، جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے، سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے، سر سارا کا سارا اس کو فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے۔ سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ، پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم، ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا، پھر کلائمیٹ چینج، پاپولیشن ڈائنامکس،
मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस, आईटी, इंडस्ट्री और यूथ। सर ये सदर साहब ने बात की। सर वाइल द प्रेसिडेंट वाज मेकिंग हिज स्पीच, सर पहला इंडेक्स ये कहता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया वर्कर्स। मीडिया इज अंडर थ्रेट, प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। जिस तरह से डॉक्टर मुईद पीरजादा को, उरिया मकबूल जान को, साबिर शाकिर को, इमरान रियाज खान को, समी इब्राहिम को, जमील फारूकी को, ऐसे सर मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लूं सर जो उनके साथ सलूक किया गया। और अभी सर मौजूदा हालात में सच बोलने पे काशिफ अब्बासी को, पारस जान ज़ेब को, हबीब अकरम को, बहुत सारे लोगों को सर ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि सर सच सुनने को तैयार नहीं है। सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे सर आपका सेकंड इशारिया कहता है, और सर ये जुलाई 2024 की है कि सर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है। आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है। और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं। और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये है कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में 147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। सर तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है वो सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है, गिनी बसाओ, और सर दूसरा शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों को पर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है।